السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات نے پہلے پارے کے ان سارے رکوع کو پڑھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے۔ تقریباً یہاں تک ہم 7 رکوع پڑھ چکے۔ آج ہمیں پہلے پارے کا 8واں رکوع پڑھنا ہے۔ جو بھی نئی بات آئے گی انشاءاللہ ضرور اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہوئے جائیں گے، آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، اور جو چیز آپ کو نہیں آتی سب سے پہلے وہ چیز سیکھیں۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ دھیان کے ساتھ سنیے اور سمجھ کر آپ بھی پڑھتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو رکنے والے قاعدے یعنی وقف کے قاعدے معلوم نہیں ہے تو آپ مدنی قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پلے لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، قوف کو پور پڑھنا ہے اور کاف کو نارمل پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ قوف کو پور پڑھتے ہوئے کاف کو بھی پور پڑھ لیں۔ فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک، میم کو ڈائریکٹ میم سے ملانا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اقلاب کا ایک حرف با آیا تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر تنوین آوے اور اس کے بعد اقلاب کا ایک حرف با آوے تو تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے پیش آیا۔ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، رکنے کی حالت میں تا کے اوپر جزم پڑھیں گے، فی السبت یعنی تا کو آدھا پڑھنا ہے۔ فی السبت فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قی قوف کو طاقت سے پڑھنا ہے، قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ذو کو پور پڑھنا ہے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، الف کو نارمل پڑھنا ہے اور عین کو اچھی طرح حلق سے ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یا کو ڈائریکٹ لام سے ملانا ہے، تشدید والے حرف سے پہلے جزم والا حرف آوے تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر لام تشدید والا ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ جزم والا ہے، تو جزم والے حرف یعنی نون کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ یا کو لام سے ملائیں گے۔ یوبی با کو یا سے اور یا کو لام سے، یبین لنا ما ہی، زبر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا، جزم آئے گا تو ہی پڑھیں گے، ما ہی۔
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. یہاں پر تنوین کے بعد اقلاب کا ایک حرف با آ گیا، لہٰذا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے. عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ہم نے اوپر بتا دیا کیسے پڑھنا ہے. يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. با کو یا سے ملانا ہے اور یا کو ڈائریکٹ لام سے ملانا ہے، بیچ میں نون کو چھوڑ دینا ہے. يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا. یہاں پر لا پر رکا نہیں جاتا، یہاں پہ نشانی جو ہے وہ نہ رکنے کی نشانی ہے لا، لیکن اگر ہم رک گئے تو پھر پہلے والے ٹکڑے کو ملا کر پڑھنا ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا تو لکھا ہوا ہے، اگر رکنا چاہے رک سکتے، ملا کر پڑھنا چاہے ملا کر پڑھ سکتے. قالوا الآن جئت بالحق. قوف کے اوپر تشدید بھی پڑھنا ہے اور جزم پڑھنا ہے رکنے کی حالت میں. بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتاویں آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن شریف صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.